سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں بزم علماء، اور علماء کرام تشریف لا چکے ہیں وقت کے کہہ لیں وہ نامور علماء، کہ وہ علماء جن کے چہرے ہی سند ہے۔ آپ لوگ دنیا بھر میں انہی سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، انہی سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہمیں جو مسئلہ بتایا گیا وہ بعین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر۔ اور آج جو موضوع سخن ہے، اللہ اکبر، ایک ایسی ہستی کا ذکر میں نے کچھ دیر قبل ایک دوست سے مجھے موصول ہوئے تھے اشعار، جو آج صبح میں نے پوسٹ کیے، اسی سے آغاز کروں گا۔ حضرت سیدنا امام حسن کا آج یوم ولادت ہے، اور آپ ہی کے ذکر سے آج کی جو نعمت افطار ہے وہ سجنے جا رہی ہے، اور حضرات علماء اہل بیت کا ذکر کریں گے، اہل بیت کی بات کریں گے۔ علم کے در بھی ہیں یہ، زاہد و ابرار بھی ہیں، مسند احمد مختار کے مختار بھی ہیں، وارث دبدبہ حیدر کرار بھی ہیں، صلح کی ڈھال بھی ہیں، امن کی تلوار بھی ہیں، رحمت حق کی سند بن کے جہاں میں آئے، مثل قرآن حسن بھی رمضان میں آئے، مثل قرآن حسن بھی رمضان میں آئے۔ حضرت سیدنا امام حسن پر لاکھوں سلام، ایسی ہستی اور ایسی شخصیت دین کی بقا کے لیے جن لوگوں کا نام ہو، تو ایسے حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ نے جنہیں اپنے شہزادے کہا، جنہیں حضور نے اپنی گودوں میں پالا ہے، آج ان شہزادوں میں سے بڑے شہزادے کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے سے مشابہ اور ایک وہاں سے پاؤں تک، یعنی سینے سے جو سر تک کا نقشہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت سیدنا امام حسن کے حصے میں آیا، جنت کے سردار، نوجوانان جنت کے سردار۔ آج ان کے ذکر سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں اور آتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام کی طرف، اور جانتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کی فضیلت کیا بیان کرتا ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، یہ خود بھی شہید بھی ہیں، اللہ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں صحابی رسول بھی ہیں، سبحان اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لخت جگر بھی ہیں، اور جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے نواسے ہونے کے باوجود، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہذا ابنی، ان کو بھی فرمایا، اور ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ ہاں، صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، یعنی اتنی برکتیں ساتھ ہیں کہ میں کہتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں، لیکن ان کی فضیلتیں ختم ہونے کا نام نہ لیں۔ سوال ہی پیدا۔ اچھا، جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، ہم تھوڑا سا اس خانوادے کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ اہل بیت اطہار، تو ان کی فضیلت قرآن کریم میں کیا ہے؟ میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ اہل بیت ہیں کون، یہ کہتے کس سے ہیں؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اہل بیت یعنی گھر والے یہ ازواج مطہرات ہیں۔ اچھا، ان میں بھی اچھے خاصے علماء ان کی یہ رائے ہے۔ اچھا، کئی علماء کی یہ رائے ہے کہ اہل بیت اطہار سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے، آقا علیہ السلام کے جو عزیز و اقارب ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، یہ مراد ہیں۔ اور کئی علماء کی یہ رائے ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو جتنا قریب ہے وہ آقا علیہ السلام کی آل میں سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی
تو فرمایا تو ہماری آل میں سے ہے. اللہ اکبر. سلمان فارسی آئے کہاں سے؟ فارس سے. بتائیے حضور اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ تو میری آل میں سے ہے. صحیح ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ سب کے سب حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. اچھا اب ازواج مطہرات ہو گئے، اہل عبا ہو گئے، یا حضور علیہ السلام کے جتنے عزیز و اقارب، یہ سب کے سب آل میں سے ہیں. لیکن ہر موقع پر جن کو میرے آقا علیہ السلام نے الگ کیا ہے، ہر موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے جن پر عبا ڈالی ہے، وہ حسنین کریمین ہیں، وہ مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جانتے ہیں کہ رجس کہتے کسے ہیں؟ کئی علماء نے اس پر بحث کی. کسی نے کہا کہ رجس سے مراد گندگی ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد نجاست ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد نقائص ہیں، کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہر ناپسندیدہ چیز ہے. تو اب ان تمام اقوال کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے نبی کے گھر والوں ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کے نقائص سے اور تمام ناپسندیدہ چیزوں سے دور فرما دیا ہے. یعنی نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. جی، اور اس نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہیں پاک صاف ستھرا فرما دے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ جو آیت مباہلہ ہے، نجران کے عیسائی آتے ہیں، مباہلہ قبول کرتے ہیں، لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام یہ ان کو اہل عبا کو لے کر آتے ہیں، حسنین کریمین ہیں، مولا علی المرتضیٰ ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں، تو ان کا پادری عبد المسیح جس کا نام عاقب تھا، وہ کہتا ہے کہ انی لارا وجوہن، اے میرے ماننے والو ذرا رک جاؤ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں دعا کر دیں تو ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہاں زندہ رہو تو تم ان کی باتوں کو قبول کر لو اور ان سے صلح کر لو، ورنہ قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. یہ ہیں نفوس قدسیہ، یہ ہیں پنجتن پاک، یہ ہیں اہل عبا کہ جن کے لیے فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، کہ جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں. سب دیکھیں، آپ دیکھیں دوران گفتگو ایسے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، اہل بیت کا نام آئے اور آپ یقین کریں بدن میں جو حرارت ہے نا، حرارت خون کی، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایسا دل اس طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو ہے جسارت، یہ کس کی زبان میں؟ نسل ایسی چلی اس نبی کی، اب ہے سادات سارے جہاں میں، جس کے نانا نبی پاک ٹھہرے. نسل حیدر کی جو ابتدا ہے وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقیناً حسن مجتبیٰ ہے. میں مفتی خرم اقبال الرحمانی صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور آج موضوع ہی ایسا ہے کہ توانا کر دیا مصطفیٰ، طاقت دے دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم خود نظر بس سے توانا ہو جاتے ہیں. بھائی کیا بات، کیا ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ نے حضور جب یہ کہا ہے نا کہ جب یہ جو مباہلے کا مرحلہ تھا اور حضور جب لے کر آ رہے ہوں، منظر خیال بھی اتنا، میں نے تو مختصراً کیا ہے تاکہ وقت کی کمی ہے، بالکل مختصر کیا ہے. تو اسی میں جو بس آپ کو کیا بتائیں، میں الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. حضور شان و قدر منزلت کی بات کروں میں سیدنا امام حسن کی، اللہ اکبر. کون آشنائی نہیں رکھتا، کون نابلد ہے؟ بدبخت ہی ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا یا جان کر انجان بنتا ہوگا. تو شان قدر و منزلت امام سیدنا حسن کی میں چاہتا ہوں آپ کچھ ارشاد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں شان اہل بیت اطہار کو بیان فرمایا، اور جیسے کہ آپ نے کہا پروگرام تو ابھی شروع ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جب سوال نامہ ملا تو اس وقت سے ہی ایمانی حرارت بڑھنا شروع ہو گئی کہ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہونے والا ہے اور ان کی شان بیان ہونے والی ہے. تو ان کا تو ذکر ایسا ہے نا کہ یہ تو وہ ہیں جن پر ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب ان کا ذکر ہو تو کیوں نہ ایمان تازہ ہو. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پہ اتنے احسانات فرمائے ہیں، بلکہ وہ سمجھے کہ ہمیں جتنی نعمت
رحمتیں میسر آئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے توسط سے ہی ملا. ایمان ہو، رمضان ہو، قرآن ہو یا رب رحمان ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمایا. اتنا کچھ عطا فرما کر بھی حضور نے اپنی امت سے کسی چیز کا سوال نہیں فرمایا. لیکن ایک چیز جو ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری تھی، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے یہ آپ کہہ دیجئے کہ اتنا کچھ میں نے تمہیں دے دیا، اس پر میں اگر تم سے سب کچھ بھی لے لوں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا، لیکن میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ایک چیز کا مطالبہ ضرور ہے کہ میری قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، اور یہ اہل بیت کی محبت بھی در حقیقت تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. جیسے ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود پڑھنے کا الٹیمیٹ فائدہ ہمیں ہی ہونے والا ہے. درود پڑھتے ہیں نبی پر مگر فائدہ غلاموں کو ہونے والا ہے. آقا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نجات کا ذریعہ ایسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہو گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اور یہ شہزادہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان مبارکہ ایسی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرما. یعنی اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، کوئی اللہ کی محبت میں سے حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو حسنین کریمین کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت کا یہ عالم ہے کہ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں نے بہتان لگایا اور جو آپ کی حرزہ سرائی کی اور جو آپ کو تکلیف پہنچائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہیں، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد مبارک کا مبارک سلسلہ شروع ہوا اس کی سب سے پہلی کڑی ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جن کے والد مولا علی ہوں، جن کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور جو سرداروں کے گھر میں پل رہے ہوں. پھر سرداری انہی کو میسر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے لیے سرداری کا اعلان فرمایا. ایک مرتبہ تو ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. اور دوسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ صرف یہاں کا سردار نہیں ہے بلکہ اصل سرداری تو جنت کی سرداری ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی نوجوانوں کے سردار ہیں. واہ مفتی صاحب بہت خوب. ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف فرما ہے. حضور قبلہ حضرت سیدنا امام حسن کا بچپن اور آپ کی جوانی میں چاہتا ہوں اس کا بھی کوئی ذکر ہو کہ کس طرح یہ کہتے ہیں نا سردار ہیں اہل شباب الجنہ، اور خود شباب کا گود میں عالم شباب حضور کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبل باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور یہ بلبل باغ نور کے بلبل ہے. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ہمارے پیارے بھائی امجدی صاحب کی گفتگو کے بعد اور مفتی صاحب کی محبتوں کے بعد جو نذرانہ پیش کیا ہے اور جس عقیدت سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو عنوان تو بہت واضح ہے. خاص طور پر مفتی صاحب نے جس طرح سے امجدی صاحب نے حوالے دیے ہیں اس کے اور جس طرف اشارے کیے ہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جن ذوات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ذوات قرآن میں بھی محفوظ ہیں، کردار میں بھی محفوظ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، کیا خوبصورت. سبحان اللہ. اور کردار میں اور قرآن میں محفوظ کیوں نہ ہو جس کا گواہ روز اول سے لے کر اور جب لمحات پلٹ دیے جائیں گے اللہ اس کا نبی ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خود سبحان اللہ گواہی اللہ اور اور اس اس کے کی نبی کی. گواہی عاشق صادق حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی ہے
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی آئے ہائے ہائے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن. اب یہ کہہ رہے ہیں سرتاوا قدم ہے تنے سلطان زمن, اور پھر ایک جگہ کہہ رہے ہیں ایک سینے سے مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. آئیے اب اس طرف دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیوں نہ ہو, یہ خواص کیوں نظر نہ آئے, یہ محبتیں کیوں نظر نہ آئے, یہ خوشبو کیوں نظر نہ آئے, مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور کیوں نظر نہ آئے. میری اور آپ کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان میں تو شباہت حضور کی ہے, علی کی نظر نہیں آتی. اللہ اکبر, ہے نا, مفہوم یہی ہے. اللہ بالکل ایک سینے سے ہم افراط و تفرید کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا الحمدللہ عقیدہ یہ ہے کہ سارا حسن اور ساری خوبصورتیاں, ساری خوشبوئیں اگر کہیں ہے تو اہل بیت میں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. واہ, اور کیا شان کریمانہ ہے کہ تشریف لاتے ہیں اور جو آسمان سے وحی کیا جاتا ہے دل پر نام, کیونکہ حضور کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے کہ حسن نام رکھنا ہے تو اللہ ہی نے رکھا ہے. واہ, مصطفیٰ نے بتلا دیا ہے کہ یہ نام ہے. جبریل تو بیچ کا واسطہ ہے, ورنہ رسول کریم کو تو سب یہ پتا ہے کہ کائنات کا سارا حسن حسن میں ہے, کیونکہ نبی تو رازدار مع اللہ ہی لی ہے. بے شک. اور جب یہ حسن نظر آتا ہے تو حضور کریم علیہ السلام ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن ان کی. اب یہ لعاب دہن کیا ہے اور یہ زباں کیا ہے؟ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں. تو کائنات کے سارے راز رب نے کھول دیے ان کی زبان سے, سارے علوم ان کی دل پر ایسے کھول دیے گئے ہیں کہ ہر علم, منرۃ العلم سے لے کر دروازے علم سے لے کر حسن تک, اور حسن سے لے کر کائنات کی ہر اس شے میں جہاں جہاں مصطفیٰ کریم کا نور ہے وہاں حسن کا ذکر اور محبت ہے. کیونکہ یہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اب جب میں تجھ سے اور تو مجھ سے, تو پھر کوئی فاصلہ نہیں ہے. معنی مرادی کیا ہے کہ اللہ میں نے یہ تیری بارگاہ میں عقیقہ پیش کیا ہے اس بچے کا, اس کا خون اس کے بدلے یہ خون, اس کی ہڈی اس کے بدلے یہ ہڈی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو عقیقے کی دعا ہے وہ کسے یاد نہیں ہے, اور کون فرط محبت سے اشکبار نہیں ہوتا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے جو دعائیں کی ہیں عقیقے میں, اس بچے نے یہ ثابت کیا کہ کردار ہے تو حسن کا کردار یہ ہے کہ تم نے زہر کئی بار کھلایا, شہادت کی گھڑی آئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے فرط محبت سے, تم تو آج اپنے والد سے ملو گے, اپنے نانا سے ملو گے, اپنی ماں سے ملو گے, اپنے خانوادے سے ملو گے, لیکن یہ تو بتلا دو کہ یہ زہر کس نے کھلایا. اللہ اکبر. جس شخص کو یہ پتا ہو, اللہ اکبر, جس ذات کو یہ پتا ہو کہ تمہیں جب مکے میں داخل ہوں گے 25 حج کیے, اللہ اکبر, پیر میں ورم ہے, کہا کہ وہاں جانا, مکے کے جب قریب پہنچیں گے تو وہاں پر تیل بیچنے والا ایک شخص ملے گا, اس حبشی سے تیل خرید لینا, اس سے مالش کریں گے, لیکن میں سواری پر اس لیے سوار نہیں ہوں گا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں. اللہ اکبر. یہ حسن گوارا نہیں کر سکتا. جو شاہ سوارے دوش پیمبر ہو. اب یہ راکب دوش رحمت پہ لاکھوں سلام, سجدہ طویل ہو رہا ہے اور رکوع کی کیفیت کے اندر بھی ہے اور رکوع میں ہے, اور آپ نے اپنے جو قدم ہے اس میں وسعت پیدا کی تاکہ حسن گزر جائے اس کے بیچ سے. محبت یہ ہے. اور کیا خوبصورت سواری, کہا سوار بھی تو خوبصورت ہے. اب یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر نظر آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, ذرا سا اس جملے کو میں ایک لطیف نقطے کے ساتھ جوڑ دوں صرف ایک پل کے اندر, کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ایک حبشی ملے گا اور وہ تیل بیچ رہا ہوگا, اور جب وہاں گئے تو وہ حبشی ملا, تیل بیچ رہا ہوگا. کیا انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ زہر کس نے دیا؟ لیکن امت کا راز ایسے رکھا اور مصطفیٰ کریم کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ امام حسین پوچھتے رہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتلاؤں گا. کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ راز افشا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. یہ ہے میرے کریم کی تربیت. اولاد کی تربیت ہو تو ایسی ہو کہ سکرات میں بھی تربیت مصطفیٰ یاد ہے. کیا بات ہے. سکرات میں بھی یاد ہے, مشکلات میں بھی یاد ہے, اور کربلا ہو تو کربلا میں بھی نانا کا سجدہ یاد ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, نام اتنا خوبصورت ہے. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں, جب میرے ہاں اولاد ہوئی, میں حضرت سے بھی
مشاورت کی تھی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے، تو نام حسن مجھے اتنا پسند ہے یہ نام، یہ سب نام اتنے مقدس ہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن حسن نام میں جو امن کی خو آتی ہے، جو محبت سی سنائی دیتی ہے، سجائی دیتی ہے، اس نام کی بات ہی اور ہے کہ جس سے خدا کے دین کی صدا برتری ہوئی، جس کی قبا کو دیکھ کے دنیا ہری ہوئی، جس کی قبا کو دیکھ کے اکثر مجھے کچھ لوگوں نے، چاہنے والوں نے، عقیدت مندوں نے پیغامات میں کہا کہ اس برس 15 روزے گزر گئے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اشعار پڑھ رہے ہوں، آج معمولات کا موضوع ہوتا تھا، آج یہ موضوع ایسا آ گیا اور مفتی صاحب نے آغاز ایسا کر دیا کہ دل کے سارے تار چھڑ گئے، اور پھر جو ہے اشعار سارے بنام مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ۔ اس مسدس پر اذان عصر کا وقفہ لیا چاہتا ہوں، کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، قاری نعمان نعیمی دیں گے۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ہمارا موضوع ظاہر ہے اتنا خوبصورت موضوع، آج 15 رمضان المبارک ہے، یوم ولادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہے، اور آج ظاہر ہے ان کی ولادت کے دن پر ان کا موضوع، علماء کرام کے چہرے بھی کھلے ہوئے۔ جب آغاز ہوا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے ایسا رنگ ڈالا، پھر مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے اسے آگے لے کر چلے، اور پھر جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے اس کو بریک سے قبل اختتام بخشا۔ اب ہم اسی موضوع پر مزید کچھ سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں نا ان سب کہ وہ صورت میں اور سینے تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اللہ اس پر کچھ کلام۔ اشارہ آپ بھی دے چکے ہیں، اشارہ ڈاکٹر صاحب بھی دے چکے ہیں، اس کو میں دوسرے تناظر میں لیتا ہوں۔ وہ تو اعلیٰ حضرت نے امام اسلام نے فرما دیا نا کہ صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے ہے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ور کا نور۔ کیا بات ہے! تو آپ یہ دیکھیں کہ سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہیں، اور پھر سینہ اقدس سے لے کر زیریں حصے تک یعنی نیچے تک قدم مبارک تک میرے آقا علیہ السلام کے جو مشابہ ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو میں جب یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا اور پھر اس کی تشریحات پر ذرا میں غور کر رہا تھا، تو کسی ایک نے تشریح اپنی محبت میں لکھی، سلمان بھائی اس کو ذرا سنیے گا، کہ ایک ہے سینے تک مشابہ اور دوسرا پاؤں تک ہے، یعنی ایک جو سینے تک مشابہ ہے تو اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے کان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سینے تک مشابہ ہے تو اس کا دیکھنا مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، اس کا سننا مصطفیٰ کا سننا ہے، اور اس کا کسی طرف ہاتھ بڑھانا مصطفیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھانا ہے، اور جو پاؤں اقدس سے میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو امام حسین نہیں گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جہاں میرے حسین نے قدم بڑھایا وہ قدم بڑھانا ان کا نہیں تھا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ اور پھر یہاں میں عرض کروں گا ایک بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، اور یہ خلفائے راشدین المہدیین میں سے بھی ہیں۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ایک تخمینہ اندازہ لگائیں تو اس حدیث پاک کی طرف آئیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، تو حضرت مولا علی المرتضی تک ان کی شہادت تک 29.5 سال بنتے ہیں، 30 سال نہیں بنتے، جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 مہینے نہ شمار کی جائیں، ان کے 6 مہینوں کو شمار کیا جائے تو پھر کہیں جا کر 30 سال بنتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے
تو ان کے نام رکھنے کا معاملہ آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام میں نہیں اللہ رب العالمین رکھے گا۔ کیا بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا نام ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کے نام پر رکھیں۔ شبر کا معنی حسن ہی تھا، تو آپ کا عربی میں جو عربک نام ہے وہ حسن رکھا گیا، اور آپ کے بھائی کا شبیر کے نام پر جو نام رکھا گیا وہ حسین رکھا گیا۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جب آپس میں کھیل کھیلتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں، وہ بچوں میں ہے نا، عرب میں تو کشتی عام ہے، بچے بھی، ہم بھی بعض اوقات بچوں کو آپس میں کہتے ہیں بھائی چلو ذرا سا کھیلو، تو وہ کھیل رہے ہیں آپس میں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بار بار امام حسن سے کہتے ہیں کہ حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ کہتی ہیں میری مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا بابا جان آپ حسن سے کہہ رہے ہیں، آپ حسین سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حسن کو میں کہہ رہا ہوں اور سامنے جبرائیل کھڑا ہے وہ حسین سے کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ جن کے کھیلوں میں امام الانبیاء شریک ہو، اور پھر جن کے کھیلوں میں فرشتوں کا سردار شریک ہو تو کیا کہنے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے کاندھے پر سوارے، تو صحابی نے دیکھ کر کہا کہ نعم المرکب، کہ اے صاحبزادے سواری کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری سواری پر تو سوار ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ تو سواری کی بات کر رہا ہے، نعم الراکب ہوا، تو نے سوار کو نہیں دیکھا، وہ کتنا پیارا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے فضائل آپ بیان کرتے چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضائل اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں، لوگ سنتے چلے جائیں، یہ فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بس ایک اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و عطرتی، اور دوسری میری عطرت۔ کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں پر بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ اہل بیت اطہار ہیں، میری عطرت ہے، جو قرآن کریم کا پریکٹیکل ہے۔ اور میں ایک بات یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سی خصوصیات، کہ صدقہ ان پر نہیں آتا، زکوٰۃ کی نہیں لے سکتے، یہ اہل زمین کے لیے امان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بڑی پیاری خصوصیت فرمایا، اچھا یہ بھی ہے کہ اگر فاسق و فاجر بھی ہوں تو تب بھی تعظیم کی جائے گی، الا یہ کہ کسی سے کفر صادر نہ ہو۔ کفر صادر ہو گیا تو پھر تعظیم ختم ہو جائے گی، ورنہ ان کی تعظیم ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات بڑی پیاری ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ مصعب، کیا بات ہے، کمال ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسن، آپ دیکھیں حضور کہ ایک موقع پر علماء اکرام تشریف فرما تھے، تو ہم نے ایک عالم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک صحابی رسول خلیفۃ الاول بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ مصعب پوچھ رہے ہیں، اور انہیں کہا گیا کہ جاؤ، ابو بکر کو مسجد جاتے دیکھا تھا، جا کر دیکھا تو مسجد میں حضرت ابو بکر سواری ہے اور امام حسن سوار ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا یہ کیا عمل ہے؟ کہا میرے آقا و مولا نے انہیں سوار کیا ہے، تو ابو بکر کیوں نہ انہیں سوار کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے ایک مرتبہ، چھوٹے تھے نا، کہا کہ انزل، آپ اس ممبر سے اتریے میرے بابا کے، اللہ اکبر، اتر کے آ گئے، اللہ اکبر، اللہ، اور کہا کہ اپنے بابا کی ممبر پر جائیے، اللہ اکبر، کہا کہ عمر کے بابا کا کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی ممبر نہیں، سارے ممبر آپ کے ہیں، سارے ممبر آپ کے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں صحابہ کا جذبہ جو تھا غلامی رسول کا، اللہ، یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کس ابو بکر اور عمر کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، طبیعت پر لرزہ آ جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کے غلام، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اس سے قبل کہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے سوال کروں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے خصوصی طور پہ درخواست کرتا ہوں، میرے آپ کے ہم سب کے واجب الاحترام شخصیت، اس نشریات میں خاص تعاون کیا انہوں نے، محترم جناب سہیل شمس صاحب، کل ان کی چچی محترمہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں مختصراً ان کے لیے دعا کی جائے۔ عائشہ انیلہ حق مرحومہ کا نام ہے، ہمارے سہیل بھائی کی چچی ہیں،
ان کے لیے خاص دعا فرما دیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا الہ العالمین, محترم جناب سہیل شمس صاحب کی چچی محترمہ انیلہ مرحومہ کی مغفرت فرما, عائشہ انیلہ مرحومہ کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین, مرحومہ کے بتقاضِ بشریت جو خطائیں ان سے سرزد ہوئیں سب کو معافی عطا فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا الہ العالمین, اے مالک و مولا, ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما. جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں جگہ نصیب فرما. محترم جناب سہیل شمس صاحب کو, ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر عظیم عطا فرما. اللہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ مفتی صاحب قبلہ. سہیل بھائی کو حوصلہ بھی دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت, ہم سب ان کے تعزیت پیش کرتے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں اور مرحومہ کے لیے دعا گو بھی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جن مقدس, ظاہر ہے جس مقدس گھرانے میں, آیا تطہیر والے گھرانے میں سیدنا امام حسن کی تربیت ہو رہی, پرورش ہو رہی ہے, اور جن مقدس ہستیوں بزرگوں کے سائے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا بھی ایک منظر میں چاہتا ہوں بیان ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بلا شبہ جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے بچے کی طبیعت پر اور تربیت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. صحیح. اور ہم اپنے زمانے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں تاکہ ان کی تربیت خراب نہ ہو جائے, گفتگو کا لب و لہجہ خراب نہ ہو جائے. اور اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف, خاص طور پہ امام حسن چونکہ بڑے صاحبزادے ہیں, ان کو زیادہ شفقت اور محبت پہلے ملنا شروع ہوئی, تو اب ان کی تربیت کا گہوارہ کیا ہے؟ ایک گہوارہ ہے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود ہے, اور اس گود سے اگر نکلتے ہیں تو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی گود میں جاتے ہیں. اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شان کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور امام حسن اپنی ننھی منھی انگلیوں سے نانا جان کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے اپنی زبان مبارک امام حسن کو ان کے منہ میں ڈالی, اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن چوسا, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ایک اشارہ ہے علم کی منتقلی کا. یعنی باقی جو لوگ ہیں وہ صحیفوں سے پڑھیں گے, ہمارا شہزادہ سینے سے پڑھے گا. اس طرح علم منتقل کیے جائیں گے. یہ استادوں کے, باقی لوگ صحیفوں سے پڑھیں گے, یہاں سینوں سے منتقل کیا جائے گا نا, یہ کسی استاد کے سامنے کیوں جائیں. اور سینوں سے منتقل ہونا ایک جگہ اور سینے سے مشابہ ہونا ایک جگہ. دیکھیں پھر اس کے بعد علم کی جہاں تک یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت آ گئی. پھر بابا جان کی شان کیا ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اور زہد و تقوی و پرہیزگاری, نانا جان رات بھر شب بیداری کرنے والے, بابا جان راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے. اور والدہ ماجدہ کی کیفیت تو خود امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو رات میں اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا کہ جب رات میں یہ نفل پڑھنے کھڑی ہوتی اور سجدے میں جاتی تو پوری رات سجدے میں ختم ہو جاتی. اور حضرت بلال حبشی جب اذان دیتے اس وقت سجدے سے سر اٹھاتی اور کہتی مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکی. میں سمجھتا ہوں ہم سب کی طرف سے حضور اور حضور کے گھر والوں نے جو سجدہ شکر ادا کیا ہے, اللہ اکبر, اس امت پہ یہ قرض ہے, مقروض ہے, دائمی مقروض ہے. اور یہ مطلب تربیت کا یہ جو حصار ہے, اتنا شاندار حصار ہے. نبیوں کے سردار, ولیوں کے سردار, جنتی عورتوں کی سردار, اور جب سرداروں کے بیچ میں بچہ تربیت پر پاتا ہے تو پھر وہی جنتی نوجوانوں کا سردار بنتا ہے. سرداروں کے گھر تو سردار, اور سرداروں کے گھر صاحب قرآن. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو یہ کیفیت جو ہے ہمیں یہاں ایسی نظر آتی ہے کہ, اور پھر مسجد نبوی شریف, مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کا آنا جانا بچپن سے, عمومی طور پہ بچوں کا مسجد میں آنا منع ہے, لیکن یہ وہ ہیں کہ جب یہ مسجد میں آ جائیں تو خود سرکار دو عالم نور مجسم منبر سے نیچے تشریف لے آیا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسن کو گود میں اپنی بٹھا لیا کرتے تھے اور اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے طویل کر رہے ہیں. تو پھر تربیت ایسی پائی
کہ کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، جب دین کی سربلندی کی بات آئے گی تو جن کے نانا نے اپنے سجدے طویل کیے تو ان کے نواسے بھی کبھی دین کے لیے سر کو جھکائیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ پیش اول اور ہمیشہ میدان میں نظر آنے والے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، امام حسن، میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ دیکھیں ناظرین و ناظرات کے لیے ہم سوال، ورنہ زہد و تقوی میں کہتا ہوں کہاں اور امام حسن کہاں، اگر شان اور مرتبے کی بات ہو، لیکن سیدنا امام حسن کے زہد و تقوی، آپ نے ایک لطیف اشارے سے بات کی مفتی صاحب نے کہ والدہ اور شب بھر سجدے میں شکر اللہ کا بجا لانے والی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی، اور والد اللہ اکبر، نماز میں کہا کہ تیر لگا ہوا ہے تو نماز میں ہی نکالنا، وہی وقت ہے محبوب اپنے محب کا محبوب سے ملاقات۔ اللہ ایسے گھرانے میں زہد و تقوی کا کچھ ارشاد فرمائے امام حسن کی۔ بھائی سلمان گل صاحب، زہد و تقوی ان پر ناز کرتا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، صحیح بات، یہ زہد و تقوی پہ ناز نہیں کرتے، اپنی زہد و عبادتوں میں تقوی ان پر ناز صحیح کرتا بات۔ ہے۔ اور زہد و تقوی ہے کیا؟ صحیح بات، میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہ انور ہے زہد و تقوی۔ واہ، وہ ہمیں اور آپ کو تو اپنی نگاہ انور سے پاکیزہ کرتے ہیں، لیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا گھرانہ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین نور کو پاک کون کر سکا؟ وہ تو ہے ہی پاک۔ واہ واہ، نور کو کوئی دھوتا ہے؟ دکھاؤ مجھے کوئی روشنی کو دھو سکا ہے؟ آپ فرما رہے روشنی کو کوئی گرفت میں لا سکا ہے؟ آپ فرما رہے روشنی کو کسی نے محدود کیا؟ بچہ بچہ نور کا، اور یہ پہلا بچہ اور نور کا، دیکھیے کہہ بھی کون رہا ہے، یہ عام شاعر نہیں کہہ رہا، صحیح بات، یہ جو بھٹکے ہوئے شعراء ہوتے ہیں نا، جو کبھی دنیا کی تعریف کرتے ہیں، مجنون، یہ وہ نہیں ہے کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ وہ شاعر حقیقت تعریف کر رہا ہے سرکار کی غلامی کی اور محبت کی، نور کی، جس کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جو قرآن جانتا ہے، جس میں قرآن بولتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ وہ کہہ رہا ہے، اور حافظ قاری حاجی، جس پر بخاری کی بھی نظر ہے، جس پر ترمذی کی بھی نظر ہے، جس پر مدینے کی بھی نظر ہے، اور جس پر حب رسول کے لیے جس کے دل کو اس طرح بنا دیا گیا کہ میری قبر میں بھی جب تشریف لائیں گے سرکار تو میں کھڑا ہو کر سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، صرف نور نہیں کہا، عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اس کے بعد زہد و تقوی کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہو، جس کی تربیت قرآن کی سماعتوں کے ساتھ ہو، جس کی تربیت آغوش فاطمۃ الزہرا میں ہو اور مولا کائنات کی شجاعت میں ہو، اور سخاوت کا یہ عالم کے پورے گھر کو کئی بار لٹا دیا اور کہا میں نے اللہ کے لیے لٹا دیا، تو نے اتنا مانگا، تو نے مانگا کیسے؟ کیونکہ میری نسبت ایسی کے ساتھ ہے کہ کیا واقعہ جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو اس گھر کا ہوں جس میں نہیں کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو سخاوت بھی ان کے گھر کی، شہادت بھی ان کے گھر کی، غیرت بھی ان کے گھر کی، حمیت بھی ان کے گھر کی، اس رگے ہاشمیت پر لاکھوں سلام۔ یہ بنی ہاشم ہے کون اور یہ ہاشمیت کیا ہے؟ ہاشمی کا لفظ بنی ہاشم کا ایک قبیلے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ غیرت و حمیت کا وہ عنوان ہے کہ جس میں ایک جانب علم ہے، ایک جانب حلم ہے، ایک جانب محبت ہے، اور ایک جانب قربت ہے، اور ایک جانب نبوت کا وہ چہرہ ہے جس کو مصطفیٰ کریم کا چہرہ کہتے ہیں، اور ایک جانب کعبہ ہے، اور ایک جانب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت و الفت کا تقاضا ہے کہ وہ صرف حسین کو اور حسن کو ہی پیار سے گلے نہیں لگاتے، وہ تو ایک جانب حسن کو بٹھائے ہوئے اور دوسری جانب اسامہ کو بٹھائے ہوئے زید بن حارثہ کے بیٹے کو، اور یہ بتلا دیا کہ جتنی محبت مجھے ان بچوں سے ہے اتنی محبت مجھے امت کے ہر فرد اور ہر بچے سے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، اور ہر فرد اور ہر بچے سے محبت کا عالم یہ کہ مسجد نبوی کا ذکر ہوا کہ عموماً بچوں کو مسجد میں داخلہ منع کیا جاتا ہے، سیدنا امام حسن آتے، حضور ممبر چھوڑ کے نیچے آتے، حسن کو گود میں اٹھاتے اور ممبر پر اپنے زانوئے مبارک پر رکھتے، حسن کو چومتے، حسن کو سونگھتے اور کہتے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اور دیکھیے ناظرین کرام، حضور کی یہ والی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ پوری امت کے بچوں سے مجھے اتنی محبت ہے
کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آج سے کچھ سال قبل کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی میں بچوں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی تو وقت کے خلیفہ کے خواب میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان بچوں کو آنے دو مسجد میں، ان بچوں سے ہم پیار کرتے ہیں۔ اور حضرت آپ کے علم ہے نا، آپ کے علم ہے کہ مدینہ شریف میں جو مسجد نبوی ہے اس کا دروازہ، جو دروازہ اندر کھلتا ہے، یہ دروازہ ایسا ہے جس سے حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، یہ مسجد اور گھر ایک ہی ہے، سبحان اللہ، کچھ ہے ہی نہیں الگ، سبحان اللہ، مسجد نبوی ہے وہ بھی۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس کے حروف چومتے ہیں روز مصطفیٰ، جس کے حروف چومتے ہیں روز مصطفیٰ، شکل حسن میں اتری وہ آیت بطول پر، شکل حسن میں اتری وہ آیت بطول پر۔ ناظرین کرام ایک وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی لائیو کالز، آپ کے سوالات مفتیان کرام دیں گے جوابات۔ ہے سارے مہینوں سے